ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے پرائیویسی کی ایشوز کے بارے میں کہ پرائیویسی ان میرڈ لائف بعض اوقات جو ہیں ویمن اس کارڈ کو اپنے حق میں یوز کرتی ہیں اور اس کو بہت زیادہ ہائپ دے دیتی ہیں اور سم ٹائمز جو ہے اس کو بالکل انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے اور اس کو بالکل جو ہے وہ اگنور کر دیا جاتا ہے. تو ہم جو ہے ڈاکٹر صاحبہ اس بارے میں ڈسکس کر رہے تھے کہ پرائیویسی کس حد تک ہونی چاہیے اور اس میں بیلنس کتنا ہونا چاہیے کہ جوائنٹ سسٹم یو آلویز انکریج اٹ اور یو نو کہ اس سسٹم میں پرائیویسی کے ایشوز بھی ہوتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس سلسلے میں اعتدال کتنا ہے. دیر آر اے لاٹ آف ایشوز اٹیچ باتھ روم سے لے کے کامن واش روم یوز کرنے تک کچن کامن سے لے کے سیپریٹ کرنے تک بہت سارے پرائیویسی کے پرابلم ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ اعتدال والی بیلنس اسپیس کتنی جو ہے وہ ایک کپل کو دینی چاہیے اسپیشلی نیولی میرڈ کپل کو. اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں جو ہم تین بیٹھے ہیں ان کا جو ہے آپ بہت لبرل بھی کہہ سکتے ہیں، بولڈ بھی کہہ سکتے ہیں. جو ان کا انوائرمنٹ یا ایکسپوئر یا ان کا جو ڈیل کا ہے اور سٹی کراچی اور پھر ڈاکٹرز اور ایجوکیٹڈ سرکل میں ان کی ریچ ہے اور ان کے ساتھ گزر بسر ہے، تو یہ وہ ان کے مسائل کو زیادہ بہتر نمائندگی کریں تو گے. ہم لوگوں کی جو پریویسلی ڈسکشن ہوئی ہے آئی ول تھرو سم لائٹ کہ اس میں میرا جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے. امی جان کا ڈفرینٹ پوائنٹ امی آف جان ویو کے اس تھا. لحاظ سے ڈفرینٹ کہ وہ آباء و اجداد کی ریت روایات اور ان کے اپنے ایک قوانین. تو امی جان کا پوائنٹ آف ویو ٹوٹل وہ والا کہ جو جوائنٹ فیملی میں بڑوں کی اجارہ داری ہوتی ہے اور جو نیو کمرز ہوتے ہیں وہ مطلب ایک ایک چیز پوچھ یا شرم ایسی باؤنڈریز وہ کر دیتے ہیں جو شاید اسلام میں نہیں ہوتی. اور میرا جو یہاں ہے کہ میں ان دا لائٹ آف قرآن و حدیث کہ اس سارے کو ایک سمرائز کر سکوں تو انشاءاللہ. باقی جو کچن کی حد تک ہے وہ تو آئی تھنک سب لوگ اس کے بارے میں بہت لمبی ڈیٹیل ڈسکشن ہو چکی ہے اس بارے میں. جو آج کل کا ہاٹ ٹاپک ہے وہ ہے کہ کامن واش روم یا پھر اٹیچ واش روم کے حوالے سے کہ کامن واش روم ہونا چاہیے یا اٹیچ واش روم. کیا یہ بیوی کا حق ہے اٹیچ واش روم؟ لائک باقی جو بیسک رائٹس ہیں وومن اس میں ہی انکلوڈ کر دیا گیا ہے کہ بیسک جو ہے وہ رائٹ ہے اس کا کہ اس کو ایٹ لیسٹ جو ہے آپ اس کو اس کی پرائیویسی اتنی تو ہو کہ آپ اس کو اٹیچ واش روم پرووائڈ کریں. اور دوسرا جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس فیور میں ہیں کہ کامن واش روم. جہاں تک میری اوپینین ہے میرا تو یہ ہے کہ کامن واش روم ہو یا اٹیچ واش روم ہو، واش روم جو ہے وہ میل اور فیمیل دونوں کی جو ہے وہ بنیادی ضرورت ہے، سب نے یوز کرنا ہے. تو اس کو کسی بھی ٹائم یوز کرنا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر کامن واش روم ہے اور پردے کا کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو یوز کرنے میں، آپ کی ایکسیس جو ہے وہ آپ کو. ڈاکٹر عثما آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے انڈر گارمنٹس ہمارے پیریڈز میں ہماری اسپیشل ضروری آئٹمس تو یہ سب چیزیں اگر اوپن باتھ روم میں پڑی ہیں، دیکھیں اوپن تو نہیں ہوتی، ڈیفینیٹلی دیر از سم کلوزٹ کی جس میں آپ رکھتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سم ٹائم ایون ہم اپنے روم میں یا باتھ روم میں بعض اوقات بچے کی جلدی یا بعض اوقات کوئی انسان ہے بھول بھی جاتے ہیں. اگر یہ سب چیزیں اوپن پڑی ہوں یا ایون بھابھی نکلی ہے باتھ روم سے اور اس کے بعد دیور گیا ہے اور آگے اس کا وہ پرائیویٹ وہ جو یوزنگ کے ہیں. دیکھیں کامن واش روم یوز کرتے ہوئے آپ کو اتنا تو کیئرفل ہونا ہوگا، وہ والی فریڈم نہیں ہوگی، وہ چیز آپ ایکسپیکٹ نہ کریں. یو شوڈ بی کیئرفل while using toilet, while keeping your utensils, while keeping your like I would say things کہ جو بھی چیزیں آپ لوگ اپنے رکھ رہے ہیں آپ کو وہ اپنی کلوزٹ میں رکھنی ہوگی. آپ کو جب نکلنا ہوگا تو ایک جو ہے وہ اپنی تنقیدی نظر ڈال کے پھر واش روم سے نکلنا ہوگا. یو نو دیٹ کہ اس کے بعد کوئی اور آئے گا اور وہ اس کو یوز کرے گا. میں اس بات کو جو یہ کہنا چاہ رہی ہیں مزید ایکسپلین کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر عظمیٰ کلیئرلی یہ کہتی ہیں کہ آپ اس بات کو ذمہ داری کے ساتھ اوپنلی آپ جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اور ایون ضروری بھی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ میل جو اگر جا رہا ہے دیور بھی جا رہا ہے اور سم ٹائمز اف یو آر ان ہری کہ آپ کو بچہ کرائی کر رہے ہیں اینڈ یو ڈونٹ ہیو انف ٹائم کہ آپ جو ہے وہ اتنا نہیں ٹوائلٹ میں باقاعدہ اس کو ڈیکمپوز کر سکے یا کچھ ایسا ہے کہ جلدی میں رہ گئے، تو بھی جو میل یوز کر رہا ہے کہ اس کو ان سب چیزوں کے بارے میں آگاہی ہوتی ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس کو بہت زیادہ پرائیویٹ اور بہت زیادہ چھپا کے رکھنے کی ضرورت ہے، گناہ کی چیز نہیں، گناہ کی چیز نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے. اور دوسرا یہ کہ جب واش روم میں ہوتا ہے تو دیر مائٹ بی فلور کہ اس میں وہ فلور جو ہے وہ سلپری ہو جائے. آپ جیسے واش روم سے آتے ہیں آپ شوز چینج بھی کر لیں پھر بھی تھوڑا بہت جو ہے آپ کے پاؤں جو ہے وہ گیلے ہوتے ہیں، فلور سلپری ہو جاتا ہے. اینڈ
आई डोंट नो कि मुझे जो है आई हैव एन एक्सपीरियंस कि मैं एक रेंटेड हाउस में रही और उसमें जो है वो अटैच बाथरूम बेडरूम के साथ नहीं था. आई फील सो कंफर्टेबल. इनिशियली मेरा जितना भी रहने का एक्सपीरियंस था वो सिर्फ सब में अटैच वॉशरूम, यू नो, इट्स बेसिक हर घर में होता है. लेकिन आई हैव एन एक्सपीरियंस, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके कमरे में बहुत मेस भी नहीं होता, बार बार आपको क्लीन भी नहीं करना पड़ता. आपका जो स्पेशली अगर ब्रश करने का ब्रशिंग का एरिया अलग हो गया है, ताकि वॉशरूम जो है वो अगर कॉमन होगा तो ज़्यादा देर आप उसको ऑक्यूपाई नहीं रख सकते ना. तो ब्रशिंग का एरिया आपका अलग हो गया है. उसके अलावा आपका जो है बहुत सारी चीज़ें आपको बाहर करनी होंगी जो आप यूजुअली अगर बेडरूम में हो फैसिलिटी तो आप बेडरूम आप टॉवल अलग रखेंगे. वो एक खूबसूरत खबाइश की जगह है जैसे दुआ से साबित है. तो उसमें यानी डॉक्टर उस्मा क्लियरली 100% इस बात को वोट देती हैं कि बाथरूम अगर कॉमन हो तो कोई हर्ज नहीं है, इसमें ना कोई शर्म की बात है. अगर सम टाइम कोई ऐसी चीज़ें पड़ी भी होती हैं अंडर गारमेंट्स में से, और इसी तरह उसके स्पेशल प्राइवेट जो यूज़ करने वाले स्पेशल डेज में चीज़ें हैं, कोई ऐसी चीज़ ओपन रह भी जाती है. नंबर 1, बी केयरफुल अपॉन योर प्राइवेसी. आप इस चीज़ में ही खुद मैनेज करें. और इतना एक लाइक शादी के बाद उसको इतना तो कम से कम आ जाना चाहिए ना, जिम्मेदारी का एहसास. बाथरूम बुनियादी मतलब इस्तेमाल, ज़रूरियात और उनका डिस्पोज करना अगर एज अ मदर हम नहीं कर सकते, फिर आगे क्या ट्रेनिंग करेंगे. डेफिनेटली उसको इतना ग्रोन अप, इतना मैच्योर होना चाहिए और इतना कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए कि वो ये एक बुनियादी ज़रूरत है. जैसे खाना पीना जो है वो एक बेसिक नेसेसिटी है और हम किसी के सामने खाते हुए भी शर्म महसूस नहीं करते. इसलिए डॉक्टर उस्मा आप देखें कि हमारे यहाँ मैंने ऐसी भी मदर इन लॉ सास ऐसी भी कंप्लेन करते हुए देखी है जो ये कहती है कि लाइक मेरी बहू बाथरूम जाती है तो उसे इवन फ्लश आउट के भी मैनर्स का नहीं पता होता. देखिए ये तो आपको पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है ना, पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है. आप यू विल लर्न द थिंग्स. और अगर एक तो कुछ मदर इन लॉ की वैसे कीड़े निकालने की आदत है, अगर वो मैरिड है और वैसे ही वो 20+ है तो डेफिनेटली शी शुड हैव आइडिया कि किस तरह उसने क्लीन करके निकलना है. बात होता है कि पेरेंट्स के घर में आपको थोड़ी लिबर्टी होती है, आप जो है वो थोड़े कैजुअल होते हैं. इन लॉज के घर में आके डेफिनेटली आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है. लिबर्टी बाद में आ जाती है आफ्टर सम टाइम्स. तो बट यू हैव टू लर्न, यू हैव टू यू नो फ्री हैंड है डॉक्टर उस्मा की तरफ से कि अगर कॉमन बाथरूम है आपको बाहर जाके करना है तो इसमें सिर्फ फायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है. कोई नुकसान नहीं है. और जो मेरे ख्याल में वो जो लेडी है उसको इतना मैच्योर होना चाहिए कि उसको कॉन्फिडेंट हो. अगर आपको कोई इशू है तो आप खुद उसको कवर करें. उसको प्राइवेसी का इशू बनाना और इसको जो है वो बात सेपरेशन तक अटैच, अगर वो कह रही है कि वो नहीं कंफर्टेबल तो ठीक है वो कर सकती है सेपरेट, लेकिन अगर कॉमन भी है तो तब भी यूज कर सकती है. मेरा पॉइंट भी ये है कि दोनों चीजें, दोनों सूरत हाल जो है अम्मी जान की नॉट इम्परमिसिबल नहीं है, दोनों चीजें परमिसिबल हैं. अम्मी जान अब अगर वो गई है उसके अंडर गारमेंट्स, उसके जो है अंडर शर्ट और इसी तरह बाकी उसके आइटम अगर ओपन किली पे लटके हुए खड़े हैं हैंगर में, और उसके बाद कोई मर्द गया है उसने भाभी के कपड़े देखे हैं और इसी तरह उसके पैड वगैरह देखे हैं, ये सीन बाथरूम बाहर हो और इस तरह औरतों के बाद मर्दों का जाना हो, मर्दों के बाद औरतों का जाना हो, आप क्या समझती हैं कि क्या औरत का, बहू का ये मुतालबा कि शादी के बाद मेरा अलग बाथरूम हो, मेरा अटैच बाथरूम हो, ये ठीक है? या अगर घर में अटैच बाथरूम नहीं है और एक बड़ा वाहिद सब यूज़ करते हैं तो इस ये यूज़ करे तो फिर. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. बात असल में बेटा ये है तरबियत, ठीक है ना, क्योंकि हम जब आए हैं तो उस वक्त इतनी सहूलियात नहीं थी. तो हमारे जो बड़े थे हमें सबसे, अल्लाह जानता है, अल्लाह के डर से ज़्यादा हमें बड़ों का डर था. इसलिए कि भाई हमारी जो है ना कोई ये बात तो गलत लगती है ना, बात तो सुने ना मेरी. तो हम जो जाते थे ना तो इस ये बात बुरी है हमारी, मतलब है कि ज़रूरियात जो हैं अंडर गारमेंट्स इनसे, तो हम इनको जो है ना अपने कमरे में छुपा के रखते थे. जब हमारी ज़रूरत होती थी नहीं, जब हम जाते थे ना उसको ले जाते थे. इस्तेमाल करने के बाद जब जैसे मैले कपड़े हम लेके वापस आते थे ना तो उनको भी हम छुपा के लपेट के अंदर रख के हम उनको रखते थे, ठीक है ना. फिर बंदा है उठा के यार और रास्ते में कोई चीज़ गिर जाए, अल्लाह खैर करे, इतना तो वो अकल होनी चाहिए इसमें. अच्छा आ जाए नजर आ जाए, हर्ज नहीं है, ठीक है. बाकी जो अंदर के ये सिस्टम रह गए हैं, गलाजत है, गंदगी है, बाज़ दफ़ा पानी नहीं होता, ठीक है ना. अटैच बाथरूम में पानी नहीं है तो कमरे में बैठा भी नहीं जाता,
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ آپ لوگ میرے سے زیادہ بہت علم رکھتی ہیں کہ اس کے اندر جو ہے ناپاک چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ناپاک چیزیں جب ہمارا کمرہ ایک ہے, باتھ روم کا دروازہ کھلا ہے, تو وہ ناپاک چیزیں ہمارے کمرے میں بھی تو آ سکتی ہیں نا. ناپاک جب ہم چیزیں دعا نہیں پڑھیں گے پھر خبثی و خبائث کا اثر ہوتا ہے. وہ ان کی لیمیٹیشنز ہیں, وہ باتھ روم میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ان باتھ روم ان کا گھر ہے. ٹھیک ہے. جب ہم دعا پڑھ کے جاتے ہیں تو ہم محفوظ ہو جاتے ہیں. مطلب کچھ ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹا بچے جاتے ہیں, ہمارے بچے جاتے ہیں, وہ صفائی کا زیادہ خیال نہیں ہوتا, وہ سب کچھ ہمارا کمرے میں آتا ہے. کمرے کے اندر بیٹھنے کی جگہ بھی ایسے بندہ بیٹھ بھی نہیں سکتا, چھوٹے بچے والے جو ہیں. اگر باہر ہے ایک سسٹم ہمارا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم تھوڑا سا میرے گھر میں پھر امی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر زوجین کا تعلق ہوا, جی ٹھیک ہے, اس کے بعد غسل واجب ہے جی, اور وہ باہر نہانے گئی ہے, اب باہر صحن میں خواتین بیٹھی ہیں, نند بیٹھی ہے یا ساس بیٹھی ہے, پھر وہ پہلی بات پھر آپس میں اس کے سامنے خسر خسر اشارے اور پھر ہنسنا اور پھر بعد میں طنز اور تانے دینا. یہ بات غلط ہے. ہر بندے کا اپنا عمل ہے. ٹھیک ہے. یہ اللہ نے جوڑے بے مقصد نہیں بنائے. رات جو اللہ نے بنائی ہے نا, یہ رات یہ ایک ڈھانپ لینے کی چیز ہے. ڈھانپ لیا اس نے, اپنے روم میں ہے, باہر ہر بندہ سویا ہوا ہوتا ہے. تو ہمیں صحیح بات جو میں نے پہلے بتائی نا کہ اللہ کا ڈر سے بندوں کا ڈر, تو ہم جب میاں بیوی کا ملاپ ہے فارغ ہونے کے بعد, تو پھر رات کو چھپ کے ایسا کہ ہمارے بزرگوں کو بھی پتہ نہ چلے. کیا یہ گناہ ہے؟ گناہ نہیں ہے, حیا ہے. مطلب حیا عورت کا زیور ہے, اس بات کو جانتی ہے. مرد کا بھی تو زیور ہے. زوجین جو ہے اگر اس نے نماز پڑھنی ہے, پیٹ سے کھا رہے ہوں تو بھی پیرنٹس جو ہے وہ انسیکیور ہو جاتے ہیں. یہ تو منہ میں لقمہ دینا تو دور کی بات ہے نا, کہ اگر ہسبینڈ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ کمرے میں دے سکتا ہے. اس بات پر جو ہے نا تھوڑا سا دھیان رکھنا چاہیے, بہو کو بھی اور ساس کو بھی. میں کلیئرلی یہ بات کہوں گی, یعنی اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ایک باتھ روم استعمال کریں تو پھر اس کو اتنی فریڈم دیں کہ وہ دن کو نہائے, رات کو نہائے, تو پھر آپ اس کو آنکھوں سے اشارے, باتوں میں تانے, اگر تو یہی ظرف ہے. اس لیول پہ اگر آپ جو کہیں گے تو اس میں جینٹس کا اتنا نہیں ہے کہ جینٹس میں آپ نے فیل بھی نہیں کیا ہوگا کبھی کوئی اشارہ کرے. بالکل بھی نہیں. تو آپ کو اپنی لیڈیز کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے نا, ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہی لیڈیز ہی ہیں جو پرائیویسی کے نام پہ یہ سارا سپریشن اور جوائنٹ سسٹم کو وہ کر رہی ہیں. آپ نے مسئلہ حل کر دیا. مطلب مردوں کو ایشو ہے ہی نہیں, یہ جو سارا جھگڑا ہے یہ خواتین کا آپس میں ہے. مطلب اچھا ایک ساس جو اپنا شباب جوانی کا وقت گزار چکی ہے اور جو کہتی ہے کہ وہ رنگ رلیاں بہو منا رہی ہے, وہ خود بھی سارے اس مرحلے سے گزر چکی ہے. اور پھر اب اس کے بعد اگر بہو کے ساتھ وہ حلال سارا کام ہو رہا ہے, خود لے کے آئے ہیں, بیٹے کے لیے حلال انتخاب کیا ہے, بیٹے کو موقع دیا ہے, حرام سے بچانا چاہتے ہیں, اب وہ خامند کی مانے تو ساس سے رگڑی جائے, اور ساس کے اتاب سے بچے تو خامند ناراض ہو جائے, تو جائے کہاں؟ تو بٹ ڈیفینیٹلی اس میں کامن واش روم یا اٹیچ واش روم کا پرابلم نہیں ہے. آپ کو اپنی لیڈیز کو ہر لیول پہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بڑوں کو بھی, اسپیشلی ہمارے بڑے جو ہیں وہ تھوڑے اسٹبرن ہیں, وہ تھوڑے ان کے سخت آئیڈیاز ہیں, تو ہمیں ان کو آہستہ آہستہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں نارملائز. خواتین بہو بیٹیاں اس معاملے میں کانفیڈنٹ ہوں, انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا, انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا کہ وہ اس میں بلیک میل ہوں یا شرمندہ ہوں. مطلب اللہ تعالیٰ نے دن رات حلال کیے ہیں, بلکہ دن کے وقت عورت روٹی, رات کو تو روٹی نہیں پکاتی, دن کے وقت روٹی پکاتی ہے نا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ تنور پہ بھی ہو اور اس کا خاوند اس کو بستر پہ بلائے تو وہ چھوڑ کے آ جائے. لیکن اگر وہ چھوڑ کے جائے, اب سوچیں کہ جوائنٹ سسٹم ہے اور بیٹھے ہیں, اس کا جینا حرام, قیامت آ جائے گی, اس کا جینا حرام ہے. مطلب اس کو نہ دین کا لوگوں کا حیا نہیں ہے, اس کو چٹنی نہیں کچھ شرم کہہ رہی. وہ اس چیز کے لیے ہم لیڈیز کو ہی خواتین کی تعلیم و تربیت کی از حد ضرورت ہے. مطلب میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو خواتین آزادی چاہتی ہیں, ہمارے اس اختلاف کی وجہ یہی ہے, عورتوں کو آگاہی نہیں ہے, عورتوں کو علم نہیں ہے. اللہ عز و جل نے سچ فرمایا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, علم والے ہی اللہ سے خشیت رکھتے ہیں. جب یہ خشیت خواتین میں آئے گی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, پھر کچن علیحدہ کرنے پہ جھگڑا نہیں ہوگا, پھر باتھ روم استعمال کرنے پہ. ایون یہ تو باہر کے باتھ روم کی بات تو دور کی بات ہے, اگر ساس بہو کے کمرے میں کوئی مسئلہ ہے, بلاکیج ہے یا کوئی پانی کا ایشو ہے, اور وہ بہو کے باتھ روم میں چلی گئی ہے, تو بعد میں بہو کو بھی وہی مسئلہ ہوگا کہ بیت روم گندا کر کے آ گئی ہے, یا کیوں آئی ہے, یا میری پرائیویسی, میری پرمیشن اور میری رائٹ سب آپ کو وہ بڑے یاد ہے. تو دس از ناٹ لائک کہ بہو جو ہے آلویز وکٹم ہے, سم ٹائم جو ہے وہ ساس بھی وکٹم بن جاتی ہیں. لیکن اس معاملے میں اگر آپ
ایک باتھ روم باہر کا باتھ روم ہے, اٹیچ باتھ روم نہیں ہے, پریشانی کوئی نہیں ہے, جھگڑا کوئی نہیں ہے. اس میں خواتین کو تھوڑا ظرف بڑھا اور خود آنکھوں میں حیا پیدا کرنے کی بات ہے, بجائے اس کے کہ وہ دن میں نہانے سے شرم کرے. اور ایسا بھی میں نے ڈاکٹر عثمہ دیکھا کہ ایون خواتین نماز چھوڑ دیتی ہیں کہ اب ہم غسل کریں گے تو پکڑی جائیں گی. اب آپ دیکھیں کہ گناہ گار کتنے لوگ ہو گئے نا. مطلب ایک وہ کہ جس نے بولڈ سٹیپ نہیں لیا. ڈاکٹر عثمہ ٹھیک کہتی ہیں کہ بی بولڈ, اس معاملے میں کوئی شرم کی, ان اللہ لا یستحیی من الحق, اللہ حق بات سے نہیں شرماتا, اس میں شرم کی ضرورت نہیں ہے. ہاں بڑی خواتین گھر کے باقی جس طرح مرد اسپیس دیتے ہیں, ہمیں مردوں سے یہ بات سیکھنی چاہیے کہ جس طرح کبھی بھی وہ کن اکھیوں سے اشارے سے اس طرح نہیں کرتے گھر میں ایسی کوئی چیز, تو خواتین کو بھی یہ بات ان سے سیکھنی چاہیے جو ان سے ہی لڑ رہی ہیں اور آپس کے مسائل. ڈیفینیٹلی مردوں کو بھی عورتوں سے کوکنگ سیکھنی چاہیے. بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ یہ کام الگ کیا ٹاپک جا ہو سکتا جائے ہے, گا. لیکن وی شوڈ امپروو آور سیلف. ہر لیول پہ ہر کسی کو جو ہے وہ کریکشن کی ضرورت ہوتی ہے, اور ہمیں جب بھی ریئلائز ہو اپنی مسٹیک ہمیں اس کا اصلاح کر لینی چاہیے. تو یہ اصل میں بحث میں بتانا چاہوں گی اس لیے بھی چل رہی ہے کہ آج کل ہمارے ڈراماز میں پہلے کچن پہ جھگڑے دکھائے جاتے تھے, ساس بہو کا تنازع دکھایا جاتا تھا, اب اٹیچ باتھ روم پہ اور جھگڑے ایوری ون اسٹارٹ ریلیٹنگ ٹو اٹ کہ میں نے بھی یہ چیز فیس کی تھی, میں نے بھی کی تھی, اینڈ دا ڈراما گوز اپ. اس کی پاپولیرٹی اور اس کی جو ٹی آر پی ایوری تھنگ ہوتی ہے وہ ریز ہو رہی ہے, اینڈ دا ایشو از ریزڈ, اینڈ وی کیم ٹو نو اباؤٹ لٹریچر. ہم اس بارے میں ہمیں لٹریچر سے پتہ چلا تو ہم نے اس پہ ہائی لائٹ کیا. ہوپ کہ آپ کو ہماری ڈسکشن پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم.